ویلکم جی اگین. السلام علیکم ونس اگین. میں آپ کی یہ ساری سن رہا تھا. یہاں پہ کوشچن اٹھے تھے یو کے کا قانون کیا کہتا ہے, پھر یہ ایکشن کیوں نہیں لیے گئے, سسپینڈ کیوں نہیں ہوا. میں وہ بات کروں گا جو قانون کہتا ہے, جو گائیڈ لائن ہے کسی بھی چیریٹی کی. ٹھیک ہے, یہ ایک ریفرنس میں جو بھولے بھالے قادیانی احمدی یا اس سلسلے سے جو جڑے ہوئے ہیں, میں ان کی نالج میں لانا چاہتا ہوں, اور جتنے بھی مسلمان کسی بھی چیریٹی سے منسلک ہیں. یہ دیکھیے, یہ چیریٹی کمیشن کی گائیڈ لائن ان کی ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہے, وہ میں آپ کو لنک بھی دکھاؤں گا. یہ دیکھ لیجئے. چیریٹی کمیشن فار انگلینڈ اینڈ ویلز. اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یو کے کرمنل انسیڈنٹس رپورٹنگ offences committed in UK to UK policing, ٹھیک ہے. Sometime it will be immediately clear that an incident involves criminal issues and need to be reported. ٹھیک ہے, یہ ڈاکومنٹ یہاں پہ میں جو دکھانا چاہ رہا ہوں, جو ریڈ جو ہائی لائٹڈ ہے نا, وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہیں چیزیں. باقی آپ اس کا لنک میں دوں گا, آپ خود پڑھیے. اور جو لوگ وکیل ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا کسی بھی سلسلے میں چیریٹی سے انوالو ہیں یا رپورٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس ڈاکومنٹ کو ضرور پڑھیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویئر a criminal offense has been or has potentially been committed in UK or there are safeguarding risks to a child or adult, it should usually be reported to the police force local to where the offense took place. اب دیکھیں, ندا کے کیس میں کیس اس کے ساتھ ابیوز یو کے میں بھی ہوا ہے, پاکستان میں بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, بینگ اے چیریٹی, یہ جو جماعت احمدیہ اپنے آپ کو چیریٹی یو کے میں رجسٹر کروایا ہوا ہے فار سیف گارڈنگ آف اڈلٹ اینڈ چلڈرن, یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اس کو امیجیٹلی رپورٹ کرتے. اور کتنے سالوں سے مسرور کے نالج میں تھا, لیکن انہوں نے رپورٹ نہیں کیا. ویری کلیئر گائیڈ لائن ہے. اب تو کوسچن مارک ہوتے ہیں کہ یہ چیریٹی آپریٹ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس سے پہلے بہت سارے کرائم سامنے آ چکے ہوئے ہیں اسی جماعت سے ریلیٹڈ اور ان کے عہدے داران. اب میں آگے اوورسیز کرمنل انسیڈنٹس اس کے متعلق دیکھیے. ویئر این انسیڈنٹ ٹک پلیس, overseas incidents should usually be reported to local law enforcement authorities and or safeguarding organization overseas in the location where the incident and suspected offense has taken place. اب اگر روا کا کسر خلافت ہے تو being a British registered charity تب بھی ان کو رپورٹ کرنا تھا, لازمی تھا. اب یہ عہدے داران یو کے سے بھی ٹریول کر کے ادھر جاتے ہیں, ادھر برانچز ہیں ان کی, فنڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں یو کے سے پاکستان اور پاکستان سے یو کے, تو یہ ان کی برانچ ہے, تب بھی ان کو رپورٹ کرنا تھا. اب آگے آ جائیں, آگے کیا کہتا ہے, یہ دوسرا پیج کیا کہتا ہے. یہ ان کی یہاں پہ یو کے میں نیشنل کرائم ایجنسی ہے. ٹھیک ہے, نیشنل کرائم ایجنسی انٹرسٹ ان اوورسیز میٹرز. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں, ان کیس ویئر اے پرسن ہیز کمیٹڈ اور پوٹینشیلی کمیٹڈ اے چائلڈ سیکسول ابیوز ایکسپلائٹیشن offense overseas involving a British national or a person with a claim to UK residency. چاہے آپ کے پاس برٹش سٹیزن شپ ہے یا نہیں ہے, اگر آپ کے پاس یو کے ریزیڈنسی ہے تو وہ جرائم کسی بچے کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ بھی کمٹ ہوا ہے یا پوٹینشلی جس کا خطرہ ہے, تو اس کو بھی رپورٹ کرنا لازم ہے.
تو یہاں بھی آگے کہتا ہے ان UK authority may have an interest even though it is overseas. تو یہ نہ بھولیں چاہے وہ پاکستان میں ہو دنیا کے کہیں پہ بھی ہو، اگر وہ برطانیہ کا شہری ہے یا ریزیڈنٹ ہے تو جناب وہ اسی طرح ہی اس کی پکڑ ہوگی. آگے دیکھیے بہت کلیئر ہے. The reason for this is that National Crime Agency has some extra territorial jurisdiction. Sorry, a tongue twister ہے میرے لیے. To bring prosecution in UK in a certain circumstances. This is under Sexual Offence Act 2003, where Section 72 of that Act allow a UK national to be charged in the UK for a certain sex offenses, usually involving a child. آگے یہ جس پہ یہ بات کرتے ہیں چاہے وہ بچی UK میں تھی یا اوورسیز تھی اس پہ بھی یہی سیکشن لاگو ہوگا جس نے یہ کرائم کمٹ کیا. Committed overseas where they constitute an offence in England and Wales, or for a UK resident where they constitute an offence in England and Wales and in the country where the act took place. تو آپ کی پکڑ ہر جگہ ہوگی، آپ کہیں نہیں بچیں گے چاہے وہ ادھر ہو یا پاکستان میں ہو. اب آگے کیا رپورٹ اگر آپ نے کرنا ہے ایسے جرائم کا، یہاں پہ پوری گائیڈ لائن دی ہوئی ہے. اگر آپ شہری ہیں، چاہے آپ پاکستان کے شہری ہیں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، اگر کوئی انسان بھی اس چیریٹی سے ریلیٹڈ کام کرنے والا عہدیدار، آپ اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ابیوز ہوا ہے، کوئی بچہ ہے، بچی ہے یا کوئی بڑا آدمی بھی ہے، وہ بھی کر سکتا ہے. آپ اس کا بے شک اسکرین شاٹ لے لیں، یہ گائیڈ لائن ہے. اس آدمی کا آپ پورا ڈیٹیلز دیں، نام دیں، اس کا عہدہ کیا، دا رول. یہ میں ہائی لائٹڈ پڑھ رہا ہوں، باقی میں ابھی ویب سائٹ بھی دکھاتا ہوں کہاں سے آپ یہ لے سکتے ہیں. دا رول دے ہیڈ، فار ایگزامپل ٹرسٹی، امپلائی، والنٹیئر ود ان دا چیریٹی اور ریلیشن شپ ود اٹ ایٹ دا ٹائم آف انسیڈنٹ. چاہے اس کا کوئی بھی تعلق ہو کسی بھی رنگ میں، تب بھی آپ بتا سکتے ہیں. آپ پوری ڈیٹیل دیں، وکٹم ڈیٹیل، سارا کچھ. آپ اس دیکھیں، آپ برطانیہ کی امبیسی میں یہ رپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں یا دنیا کی کسی بھی کونے میں جو بھی اس چیریٹی سے ریلیٹڈ عہدیدار ہے. یہاں پہ آگے انہوں نے پوری گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ آپ کس طرح رپورٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو پیج دکھاتا ہوں. آپ جی یہ کیجئے، یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے UK گورنمنٹ کی، ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ ڈاکومنٹ ہے سیف گارڈنگ اینڈ پروٹیکٹنگ پیپل فار چیریٹیز اینڈ ٹرسٹیز، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اگر ہم جائیں، ڈاکومنٹ یہ چیریٹی کمیشن کی طرف سے پبلش ہوا ہوا ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ اس پہ جائیں، گوگل کریں، یہ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. میں دکھاتا ہوں یہ سیکشن کہاں سے میں نے یہ ڈاکومنٹ لیا ہے. یہ ہے جی سیف گارڈنگ چلڈرن اور اڈلٹس ایٹ رسک، ٹھیک ہے جی. میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ سیکشن میرے سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ جو احمدی یا اس کلٹ میں لوگ منسلک ہیں، ان بیچاروں کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ. ان کو یہی نہیں پتہ کہ آواز کس طرح اٹھانی ہے. دیکھیں، اگر آپ برطانیہ کے شہری ہیں یا کسی ملک کے بھی شہری ہیں، آپ ان لوگوں کی کمپلین کر سکتے ہیں. ایون آپ کا خلیفہ بھی برطانیہ کے قانون کے انڈر ہے. میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، آپ کا خلیفہ بھی برطانیہ کے قانون کے انڈر ہے. اس کی خلافت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. He is not above the law. اور یہاں پہ کلیئر کٹ یہ چیریٹی آپریٹ نہیں کر سکتے اگر یہ بریچ کرتے ہیں، اور انہوں نے کیے ہیں. اور میرے جہاں تک علم میں ہے 332 کے قریب تو 322 کے قریب تو واٹس ایپ میسیجز ندا کے پاس ہیں، اور ای میلز سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لیٹرز ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں کئی، اور وہ خلیفہ کی فائلوں میں لگے ہوئے ہیں. They cannot operate this charity. ایک اور چیز، میں جو UK میں لوگ رہتے ہیں اور
यूरोपीय कंट्रीज में रहते हैं या अमेरिका में, कनाडा में रहते हैं, देखें किसी भी चैरिटी के एम्प्लॉइज को ये डीबीएस चेक होता है, सिक्योरिटी चेक, उससे गो थ्रू होना होता है, ठीक है। इनका कोई भी ओहदेदार किसी एक का डीबीएस चेक नहीं हुआ हुआ, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड का डेटाबेस है। वो ये देखा जाता है कि आप किसी दहशतगर्दी, कत्ल गारत या कन्विक्टेड तो नहीं हो, किसी किस्म की आपकी चाइल्ड अब्यूज की हिस्ट्री तो नहीं है, इस किस्म का चेक किया जाता। ऊपर सॉरी ये मैंने एक और मिस कर दिया, ये देखिए चिल्ड्रन वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें। आपका फर्ज है कि आप बताएं अगर आपके साथ कुछ हुआ है। ये मैं डॉक्यूमेंट इसी पेज के ऊपर, ये मैं सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन, ये एक बकायदा सेक्शन है आमिर भाई और शेख साहब, बकायदा एक सेक्शन है। ये बच्चों की प्रोटेक्शन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को सेफ गार्ड करती है। अब मुझे ये बताएं, ये इत्फाल और नासरात को लेके बैठ जाते हैं आदमी भी, ठीक है, इवन ख्वातीन भी कई ऐसी बुरी हरकतों में मुलव्वस होती हैं कि जो लड़कियों को वर्गला के बुरे कामों की तरफ ले जाती हैं, वो भी इससे मुबर्रा नहीं है। उन सब को जितने ओहदेदार हैं इस चीज की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। इनके इजलास आप ना अटेंड करें जब तक ये सारे डिस्प्ले नहीं करते कि ये क्लियर हैं, इनके पास सिक्योरिटी क्लियरेंसेस हैं। ये किसी बच्चे के नजदीक नहीं लग सकते, 16 साल से कम उम्र के किसी बच्चे के नजदीक कोई ओहदेदार नहीं लग सकता कानून के हिसाब से। ये आप सोच लें, ये जितने माँ बाप हैं उनको सोचना चाहिए। जी सबसे पहले क्लियरेंस तो मसरूर को लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल शेख साहब आपने बजा कहा यहाँ पे। तो सिलसिला ये है जी, तो ये डॉक्यूमेंट इसी पेज पे है, आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, ये है वो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दिखाया था। इसी तरह और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे इसी पेज पे हैं जो मैंने दिखाया। आप डाउनलोड कीजिए, इसको पढ़िए। बच्चों का भी है इधर, NSPCC, ये सारे हैं। फिर ओवरसीज जो काम करते हैं, जिस तरह इनकी ब्रांच के लोग जाते हैं, ये जितने डॉक्यूमेंट हैं, ये देखिए, अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, आपकी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसकी भी सारी गाइडलाइन है। आप पढ़ा करें, खुदा का वास्ता आप पढ़ा करें। ये सारे मिर्जा साहब की किताबें आज हानि की पढ़ी जाती हैं ना, जहाँ रह, ठीक हो गया। बहुत जबरदस्त अली भाई, जबरदस्त, माशाल्लाह, ब्रिलियंट जी, ब्रिलियंट। अब शेख साहब यहाँ पर मैं एक वीडियो जो है वो चलाना चाहता हूँ, जो शेख साहब ने ही मुझे फॉरवर्ड की थी, और वहाँ मिर्जा मसरूर साहब प्यारे चच्चा हुजूर की कैफियत क्या है, खवातीन जो नासरात हैं। शेख साहब आपको याद आ गया, कुछ कहना चाहते हैं? याद आ गया, लेकिन ये बता दे कि आखिर देखें जरूर, आखिर जो है वो लाजमी जाए। हाँ, ये मैं बताता हूँ। आमिर भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे आप इजाजत दीजिए, अगर कोई ऐसा सवाल है, मैं यूट्यूब पे सुन रहा हूँ, मैं आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे कह लेने दें कि माशाल्लाह अली भाई ने एक ब्रिलियंट पॉइंट यहाँ पर उठाया है इस हवाले से, जिसमें उन्होंने यूके के इश्यूज को बहरहाल बहुत डिटेल में कर दिया मेरे ख्याल से बोलना, मगर माशाल्लाह वेरी ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच अली भाई कि आपने कादियानी अवाम या अहमदी अवाम के लिए एक नया चैप्टर इस हवाले से अवेयरनेस का चलाया है। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह